بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 10th۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سبق بابل کے کھنڈر کا سوال نمبر 8۔ ہاروت و ماروت کا قصہ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں مذکور ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2، ترجمہ اور تفسیر۔ مزید برآں وہ اس جھوٹ کی بھی پیروی کرتے تھے جسے شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے حوالے سے گھڑ دیا تھا۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ جادو کا علم شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نہیں اتارا گیا تھا، اور نہ دونوں کسی کو پیش کی تنبیہ کے بغیر کچھ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ ہو۔ اس کے باوجود وہ یہودی ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ ہی کے حکم سے ہے، اور یہ لوگ ان سے وہی چیزیں سیکھتے جو ان کے لیے ضرر رساں ہوتی اور ان نفع نہ پہنچاتی، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم ہوتا تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنا تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی اخروی فلاح کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس سودے کے حقیقت کو جانتے۔ جی کہ ہاروت اور ماروت کو جب کوئی الٹا لٹکایا گیا تھا تو کس جرم کی پاداش تھی کہ وہ جادو سکھاتے تھے لوگوں کو، اور لوگوں کو یہ بتاتے بھی تھے کہ یہ جادو جو ہے یہ تم لوگوں کے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ان سے منتر سیکھتے تھے، اور پھر ہاروت ماروت نے خود وہی کام کرنا شروع کر دیا تو ان کو کوئی الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 ہے، سبق بابل کے کھنڈر میں متعدد تاریخی شخصیات اور مقامات کا ذکر ہوا ہے، آپ ان کی فہرست تیار کریں، نیز تاریخ کی مستند کتب اور انسائکلوپیڈیا سے معلومات اخذ کر کے لکھیں۔ جی بچوں، اس میں مختلف جگہوں کا، مختلف شخصیات کا، مختلف مقامات کا ذکر ہے اور ان کی فہرست بھی تیار ہے، جس میں کوفہ، عراق، بغداد، بابل، حمورابی، بخت نصر، دجلہ و فرات، شہنشاہ ایران اوسائرس، سکندر اعظم، عراق، شام، ایران، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشتار گیٹ، اشتاری دیوی وغیرہ کا ذکر ہے۔ ان کو آپ نے صرف اپنی معلومات کے لیے پڑھ لینا ہے، ان کو کاپی پر لکھنا نہیں ہے، یاد نہیں کرنا، بس ذہن نشین کر لینا ہے ان کو پڑھ کے کہ یہ جو مقامات، یہ جو شخصیات جن کا ذکر بابل کے کھنڈر میں آیا ہے، ان کا تاریخ سے کیا تعلق ہے، آپ نے صرف یہ ذہن نشین کرنا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، سبق بابل کے کھنڈر میں جن مقامات پر مکالمے اور منظر نگاری کی صورت پیدا ہوئی ہے ان مقامات کی نشاندہی کریں۔ مصنف اور میر خلیل الرحمن کے درمیان ابتدائی مکالمہ ہے۔ مفلوق الحال عراقی گائیڈ نے جہاں بخت نصر کو پکارا وہ مکالماتی منظر ہے، جرمن ماہرین نے بخت نصر کی تحریر پڑھی، وہ بھی مکالماتی منظر ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، سبق بابل کے کھنڈر کے متن سے عبرت اور اخلاقیات کے کون سے مضامین پیدا ہوتے ہیں، کسی ایک کو تفصیل سے بیان کریں۔ سبق بابل کے کھنڈر میں عبرت اخلاقیات کے مضامین میں حمورابی نے 3700 سال پہلے جو قانون سازی کی تھی وہ معاشرتی حقوق و فرائض کی بنیادوں میں ہے، جس میں کئی اخلاقی پہلو موجود تھے، مگر اس کی تباہی کے بعد طویل عرصے بعد جب بخت نصر حکومت میں آیا وہ کسی مذہب کو نہیں مانتا تھا، اس نے دولت کو قلعہ بندی تزئین و آرائش پر صرف کیا جس سے وسائل عام آدمی تک نہیں پہنچے، پھر اس کی تباہی ہوئی اور تعمیرات و کھنڈرات کی صورت میں موجود ہیں، جو کہ مقام عبرت ہے کہ یعنی جو بھی دنیا میں آیا ہے، جس کو اقتدار ملا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ہمیشہ کے لیے یہیں رہوں گا، وہ محلات بناتا ہے، تزئین و آرائش کا سامان کرتا ہے، عیش و عیاشی کا سامان کرتا ہے، لیکن آخر ایک نہ ایک دن وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے اور اس کے محلات کھنڈرات میں بدل جاتے ہیں، اس کو کوئی نام لیوا باقی نہیں رہتا، اس کو کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتا کہ دنیا میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ جی سوال نمبر 12 ہے ہمارے پاس، درج ذیل پیراگراف کی تشریح کریں اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیں۔ عبارت ہمارے پاس دی گئی ہے، اس کے ہم نے خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھنے اور اس کی تشریح بھی کرنی ہے۔ عبارت ہے جی، بخت نصر
کوئی جواب نہیں دیتا، کسی سمت سے کوئی تیر نہیں چلتا جو اس کے سینے میں پیوست ہو جائے، کوئی تلوار کوئی خنجر نہیں جو اس کی زبان قلم کر دے۔ یہ عراقی گائیڈ مخبوط الحواس سے ہی، مگر اس کی زبان وقت کی زبان ہے جو کٹ نہیں سکتی۔ آج وہ شہنشاہ جس کے نام سے عراق، شام اور ایران کانپتے تھے، ایک معمولی سے گستاخ گائیڈ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عبارت کی تشریح عبارت نمبر 6 کے اندر دی گئی ہے۔ اس عبارت کا پہلا حصہ آپ نے لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ سبق کا عنوان ہے، سب سے پہلے ہم حوالے متن دیں گے۔ سبق کا عنوان ہے بابل کے کھنڈر، مصنف کا نام ہے جمیل الدین عالی۔ اس کے بعد ہم نے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں جو عبارت کے اندر خط کشیدہ ہیں۔ پیوست، ملا ہوا، جڑا ہوا، گڑا ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے۔ مخبوط الحواس، وہ شخص جس کے حواس منتشر ہو گئے ہوں، یعنی پاگل پن۔ عبرت، سبق سیکھنا، نصیحت حاصل کرنا، گستاخ، بے ادب۔ یہ عبارت میں بخت نصر کا حوالہ دیا گیا جی کہ جب وہ ختم ہو گیا، اس کے مر جانے کے بعد وہاں پر لوگوں نے اس کے محلات میں سیر و سیاحت شروع کر دی۔ وہاں کے رہنے والے گائیڈ جو لوگوں کی رہنمائی فراہم کرتے تھے، ان میں ایک ایسا گائیڈ بھی تھا جو مخبوط الحواس تھا، جو تقریباً پاگل پن کی حد تک تھا یا جنونی تھا۔ وہ بخت نصر کو پکارتا تھا لیکن بخت نصر کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ وہ بخت نصر کی شان میں گستاخی کرتا تھا لیکن کوئی خنجر کوئی تلوار اس کی زبان قلم کرنے کے لیے نہیں بڑھتی تھی، کوئی ہاتھ اس کو روک نہیں سکتا تھا۔ وہ جیسے چاہتا تھا بخت نصر کو آواز دیتا تھا۔ جی یہاں پر ہمارے پاس عبارت کی تشریح لکھی گئی ہے۔ زیر تشریح عبارت میں مصنف بیان کرتے ہیں کہ اس مفلوق الحال گائیڈ کے پکارنے پر بخت نصر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس جلال والے حکمران کی خاموشی اس کے پکارنے پر جاری رہتی، کسی سمت سے کوئی تیر نہیں چلتا، کوئی اور اس قسم کا حملہ نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہوں کو مسلسل اس انداز سے پکار رہا تھا جو انہیں ناگوار گزرنا چاہیے، کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو انہیں ناگوار گزرتا کہ کوئی انہیں اس طرح سے عام انسانوں کی طرح پکارے جو ان کی شان میں گستاخی کرے، اور شاید وہ اس کی زبان کاٹ دیتے۔ لیکن اب ان کے مر جانے کے بعد ان کو جس انداز سے بھی پکارا جا رہا تھا انہیں ناگوار نہ گزرتا تھا، اور نہ ہی وہ کسی قسم کی کوئی سزا دے سکتے تھے۔ مسلسل خاموشی رہتی تھی، کسی تیر انداز کو بھی غصہ نہیں آیا تھا کہ وہ تیر چلاتا اور سیدھا اس کے سینے میں وہ تیر پیوست ہو جاتا۔ طاقتور بادشاہ کو غصہ نہیں آ رہا تھا، کوئی تلوار کوئی خنجر نہیں تھا جو اس کی زبان کو کاٹتے یا اس کے سر کو قلم کرتے۔ یہ عراقی گائیڈ پاگل ہی سے مگر اس کی زبان وقت کی زبان ہے جو کٹ نہیں سکتی۔ طاقتوروں کا ایک اصول ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، وہ بولنے والے کی زبان کاٹ دیتے ہیں، اور لکھنے والے کے ہاتھ تاریخ میں بے رحمی کے قصے مشہور ہیں کہ جب ذرا ذرا سی بات پر تخت پر بیٹھنے والے لوگوں نے اپنی انا اور ضد کی تسکین کے لیے لوگوں کی جانیں لینے میں بھی وقت نہیں لگایا۔ وہ خود سر بادشاہ اپنی ذات کے سوا اور کچھ سوچتے ہی نہیں، زبان بندی کرنا تو ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ وہ لوگ جو حق گوئی سے کام لیتے اس نظام کو وہ کبھی پسند نہ آتے۔ ایسا کرنے پر یہ بھی نہیں ہو پایا کہ تمام لوگ خاموش ہو گئے ہوں یا حق گوئی کا رواجی دم توڑ گیا ہو۔ اس نوعیت کا ظلم جتنا بڑھتا ہے حق کہنے والے بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ بقول محمد حسن سمیع، زبانیں کاٹ بھی دو گے تو حق محصور نہ ہوگا، یہ دستور زباں بندی تو اب منظور نہ ہوگا۔ آج وہ شہنشاہ جس کے نام سے عراق، شام اور ایران کانپتے تھے، اس ایک معمولی گستاخ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ یہ خاموشی آج عبرت ہے، ورنہ جب بادشاہ تخت نشین تھا اس پر تنقید کرنا تو درکنار، اگر کوئی بات اس کی شان کے خلاف بھی ہو جاتی تو یہ جرم بھی ناقابل معافی سمجھا جاتا تھا۔ اس پر جو سزا دی جاتی تھی وہ اس قدر سخت ہوتی تھی کہ کوئی دوسرا ایسی جرات کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتا تھا۔ اسے سب سے بڑی گستاخی سمجھا جاتا تھا، مگر آج یہ ہنسمکھ گائیڈ بادشاہت کے ظالمانہ نظام کو سر عام للکار رہا تھا، مگر آج اس کی گستاخی پر اور کوئی سزا سنانے والا نہیں تھا۔ آج بھی ایسا ہی نظام ہے کہ جہاں طاقتور کمزور کو بدلنے نہیں دیتا، جہاں سچ کہنے والے کو آج بھی سزا سنائی جاتی ہے۔ آج بھی نظام زبان بندی کے لیے دن رات کوشاں ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ سب کو آزادی میسر ہے۔ بقول تبسم نواز، اب اظہار پہ تالے ہیں زباں بندی ہے، فکر آزاد پہ اس دور میں پابندی ہے۔ دنیا کی بڑی حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک کو موت کے عمل سے گزرنا ہے۔ یہ اٹل حقیقت رب کائنات نے ہر جاندار کے لیے مقرر فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 185۔
موت سے انکار نہیں اور نہ ہی اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے، مگر وہ لوگ ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتے ہیں اور انہیں اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے، ان کے کاموں اور کارناموں کو دہرایا جاتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا وقت اس دنیا میں اس طرح سے گزارتے ہیں کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں، دوسروں کو اپنی ذات سے فائدے پہنچاتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے۔ مصنف اس جگہ بھی پہنچے جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزار پر گئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہ رک پائے، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے انسانیت کو سبق پڑھایا تھا کہ باطل کے خلاف سر جھکانے سے بہتر ہے کہ حق پر رہتے ہوئے سر کٹا دیا جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا خاندان دین کی بقا کے لیے قربان کر دیا، مگر دنیا کو حق پرستی سمجھا دی۔ بقول وحید عزیز، حسینیت کی راہ میں یہ سلسلہ بھی آئے گا، گلا کٹا دے جھوم کر یہ درس کربلا کا ہے۔ بخت نصر کے محل پر مصنف کو ہنسی آتی ہے اور یہ ہنسی بنیادی طور پر عبرت کا ایک ذریعہ اظہار ہے، اس لیے کہ بادشاہوں کے مظالم تاریخ کا حصہ ہیں۔ اس لیے ان کی بچی ہوئی یہ کھنڈر نما علامات جب اہل عقل دیکھتے ہیں تو انہیں اس بات پر ہنسی آتی ہے کہ بادشاہ اپنے آپ کو ہمیشہ طاقتور سمجھتے رہے ہوں گے، موت کا تصور بھی انہوں نے تازہ نہ رکھا ہوگا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے آخر ایک دن اس نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو یہ جو عالی شان محلات تعمیر کیے جاتے ہیں، جو عیش و عشرت کے سامان پیدا کر دیے جاتے ہیں، ان کو آخر چھوڑ کر جانا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی وقتی زندگی گزارنے کے بجائے اپنی آخرت کی زندگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کی اصلاح کی فکر کرے اور ہمیشہ اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے اپنا وقت خرچ کرے۔ جی بچوں، یہ تھے ہمارے آج کے کچھ سوالات۔ آپ نے اس عبارت کی تشریح کاپی پر لکھنی بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی کے سوالات ہیں آپ نے ان کو صرف پڑھ لینا ہے اور ان کو ذہن نشین کر لینا ہے۔ بہت شکریہ۔